ذرا سوچیے اس خوفناک رات کے منظر کے بارے میں جب زمین پر کوئی زلزلہ نہیں آیا بلکہ زمین کا پورا ٹکڑا جڑ سے اٹھا کر آسمان کی طرف اٹھا لیا گیا۔ یہ کہانی ایک ایسے قوم کی ہے جس نے وہ گناہ کیا جو اس سے پہلے دنیا میں نہ کسی انسان نے کیا تھا نہ کسی جن نے۔ انہوں نے اللہ کی بنائی ہوئی انسانی فطرت کے خلاف جنگ چھیڑ دی تھی، اور پھر جب اللہ کا فیصلہ آیا تو آسمان سے بارش نہیں ہوئی بلکہ پکی ہوئی مٹی سے چلتے ہوئے پتھر برسے، اور حیرانی کی بات یہ تھی کہ ہر پتھر پر اس آدمی کا نام لکھا تھا جسے وہ جا کر لگنے والا تھا۔ لیکن سب سے بڑا جھٹکا یہ تھا کہ اس نبی کے گھر کے اندر بھی ایک دشمن بیٹھا تھا۔ وہ کون تھی جس نے آخری وقت پر پیچھے مڑ کر دیکھا اور ہمیشہ کے لیے پتھر کا ڈھیر بن گئی؟ آج ہم جس جگہ کی بات کر رہے ہیں وہ آج کے جارڈن اور پیلسٹائن کے بیچ کا علاقہ ہے۔ آج یہاں ڈیڈ سی کا کھارا پانی بھرا ہوا ہے، لیکن ہزاروں سال پہلے یہ نظارہ ایسا نہیں تھا۔ تفسیر اور تاریخ کی کتابیں بتاتی ہیں کہ یہ جگہ بہت ہری بھری تھی، یہاں میٹھے پانی کے چشمے بہتے تھے، زمین اتنی اپجاؤ تھی کہ لوگ کہتے تھے یہاں کی مٹی سونا اگلتی ہے۔ یہاں 5 بڑے شہر آباد تھے اور سب سے بڑا شہر تھا سادوم۔ یہاں کے لوگ بہت امیر تھے، ان کے پاس باغ تھے، محل تھے اور دولت کی کوئی کمی نہیں تھی۔ لیکن دوستو، جب انسان کے پاس سب کچھ آ جاتا ہے اور وہ اللہ کو بھول جاتا ہے تو وہ جانور سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ سادوم کے لوگوں کو ایک ایسی بیماری لگ گئی تھی، ایک ایسا نشہ چڑھ گیا تھا جس نے ان کی عقل پر پردہ ڈال دیا تھا۔ قرآن صاف الفاظوں میں کہتا ہے کہ انہوں نے وہ بے حیائی کا کام شروع کیا جو پوری کائنات میں ان سے پہلے کسی نے نہیں کیا تھا۔ وہاں کے مرد عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے ساتھ اپنی خواہشیں پوری کرتے تھے۔ یہ صرف ایک گناہ نہیں تھا، یہ نیچر یعنی قدرت کے خلاف بغاوت تھی۔ لیکن ان کا جرم صرف اتنا نہیں تھا، وہ مسافروں کو لوٹ لیتے تھے، راستے میں بیٹھ کر مذاق اڑاتے تھے۔ سفر کرنے آئے ہو یا خود کو بیچنے؟ یہاں ہماری مرضی چلتی ہے۔ اور بھری محفل میں ایسے گندے کام کرتے تھے جن کا ذکر کرنا بھی مشکل ہے۔ آج کی دنیا میں جسے LGBTQ کہا جاتا ہے، جو کہتے ہیں یہ ہمارا جسم ہے، ہماری مرضی ہے، ان کی شروعات اسی قوم نے کی تھی۔ سب سے ڈراؤنی بات یہ تھی کہ انہیں اپنے اس کام پر کوئی شرمندگی نہیں تھی، وہ اسے اپنی آزادی مانتے تھے۔ اگر کوئی انہیں روکتا تو وہ کہتے یہ ہماری مرضی ہے، ہم جو چاہے کریں۔ انہوں نے بے حیائی کو اپنی تہذیب اور کلچر بنا لیا تھا۔ انہیں لگتا تھا کہ انہیں روکنے والا کوئی نہیں ہے، لیکن وہ بھول گئے تھے جب انسان قدرت سے لڑتا ہے تو اس کا انجام بہت برا ہوتا ہے۔ اس پوری بگڑی ہوئی بستی میں صرف ایک گھر ایسا تھا جہاں اللہ کا ڈر باقی تھا۔ وہ گھر تھا حضرت لوط علیہ السلام کا۔ حضرت لوط علیہ السلام اس بستی میں رہنے والے نہیں تھے، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے جو عراق پرانے ٹائم میں جسے بابل کہا جاتا تھا سے ہجرت کر کے آئے تھے۔ اللہ نے انہیں اس قوم کو سدھارنے کی ذمہ داری دی تھی۔ ذرا حضرت لوط علیہ السلام کی بے بسی کے بارے میں سوچئے۔ وہ اس شہر میں اکیلے پردیسی تھے، ان کے پاس کوئی بڑی قوم نہیں تھی، کوئی اپنا قبیلہ نہیں تھا جو ان کی مدد کرتا۔ وہ روز صبح اٹھتے اور ان لوگوں کو سمجھاتے، اے میری قوم، اللہ سے ڈرو، فطرت سے بغاوت مت کرو، ہمیں نصیحت کی ضرورت نہیں۔ اے لوگو، اللہ سے ڈرو، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ تم تو جانوروں سے نیچے گر گئے ہو، اپنی عورتوں کے پاس جاؤ، یہ گندا راستہ چھوڑ دو۔ لیکن جانتے ہیں لوگوں کا جواب کیا ہوتا تھا؟ وہ شرمندہ نہیں ہوتے تھے، وہ ہنستے تھے اور کہتے تھے، لط، تم خود کو بہت پاک سمجھتے ہو، اگر پسند نہیں شہر چھوڑ دو۔ ان کا دماغ اتنا خراب ہو چکا تھا کہ انہیں حضرت لوط علیہ السلام سے نفرت اس لیے نہیں تھی کہ لوط علیہ السلام نے کچھ غلط کیا تھا، بلکہ اس لیے نفرت تھی کیونکہ لوط علیہ السلام پاکیزگی کی بات کرتے تھے۔ جب کسی سوسائٹی میں اچھائی جرم بن جائے اور برائی حق بن جائے تو سمجھ لینا چاہیے کہ اب تباہی کا وقت بہت قریب ہے۔ یاد رکھیے، اللہ بہت مہربان ہے، وہ کبھی بھی اچانک عذاب نہیں بھیجتا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے سالوں تک انہیں سمجھایا، لیکن جب انہوں نے دھمکی دی کہ اے لوط، اگر تم سچے ہو تو لے آؤ وہ عذاب، تو پھر آسمان نے اپنا فیصلہ سنا دیا۔ اللہ نے 3 بڑے فرشتوں جبرائیل، میکائیل اور اسرافیل علیہ السلام کو بھیجا، لیکن وہ فرشتوں کی شکل میں نہیں آئے، وہ بہت ہی خوبصورت نوجوان لڑکوں کی شکل پر زمین پر اترے۔ شام کا وقت تھا، حضرت لوط علیہ السلام اپنے کھیتوں میں یا شہر کے دروازے پر تھے جب ان کی نظر ان مہمانوں پر پڑی۔ مسافر لگتے ہیں، شہر محفوظ نہیں، ہمیں پناہ چاہیے۔ عام طور پر مہمانوں کو دیکھ کر میزبان خوش ہوتا ہے، لیکن حضرت لوط علیہ السلام کا دل بیٹھ گیا، ان کے چہرے پر پسینہ آ گیا۔ قرآن کہتا ہے کہ وہ دل ہی دل میں پریشان ہو گئے۔ انہوں نے سوچا آج کا دن بہت بھاری ہے۔ وہ جانتے تھے کہ ان کی قوم کتنی گندی ہے، اگر انہوں نے ان خوبصورت لڑکوں کو دیکھ لیا تو وہ انہیں چھوڑیں گے نہیں۔ وہ مہمانوں کو چپکے سے گھر لے آئے، لیکن افسوس، حضرت لوط علیہ السلام کے اپنے ہی گھر کے اندر ایک دشمن موجود تھا، وہ تھی ان کی اپنی بیوی۔ وہ ایمان والی نہیں تھی،
تفسیر میں آتا ہے کہ انہوں نے چھت پر جا کر آگ جلائی یا کوئی اشارہ کیا، جس سے گاؤں والوں کو پتہ چل گیا کہ آج لوط کے گھر نئے اور خوبصورت لڑکے آئے ہیں۔ خبر جنگل کی آگ کی طرف پھیل گئی۔ تھوڑی ہی دیر میں کیا بچے، کیا بوڑھے، کیا جوان، پورے شہر نے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کو گھیر لیا۔ وہ دروازے کو پیٹنے لگے، گالی دینے لگے، چلانے لگے، اے لوط، ان مہمانوں کو ہمارے حوالے کر دو، ہمیں ان سے مطلب ہے۔ سوچئے اس منظر کو، باہر ہزاروں درندے کھڑے تھے اور اندر حضرت لوط علیہ السلام اکیلے دروازے کو پیٹ لگا کر کھڑے تھے۔ وہ منتیں کر رہے تھے، اے میرے بھائیوں، مجھے میرے مہمانوں کے سامنے رسوا مت کرو، اللہ سے ڈرو، کیا تم میں سے ایک بھی سمجھدار آدمی نہیں ہے؟ جب حضرت لوط علیہ السلام نے بے بسی سے کہا، یا اللہ ہماری مدد کر، تو اندر بیٹھے مہمانوں نے اپنا راز کھولا۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اے لوط گھبرائیے نہیں، دروازے سے ہٹ جائیں، ہم انسان نہیں ہیں، ہم اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، یہ لوگ آپ کا بال بھی بھاکا نہیں کر سکتے۔ اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے صرف اپنا ایک پر ہلکا سا باہر نکالا اور ان لوگوں کی آنکھوں کی روشنی چھین لی۔ ایک ہی جھٹکے میں باہر کھڑے سینکڑوں لوگ اندھے ہو گئے۔ وہ دیواروں سے ٹکرانے لگے، لیکن پھر بھی ان کی زبان نہیں رکی۔ وہ چلاتے رہے، صبح ہونے دو لوط، صبح ہم تمہیں دیکھ لیں گے۔ انہیں نہیں پتا تھا کہ ان کے لیے اب کوئی صبح نہیں ہونے والی تھی۔ فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام سے کہا، اب بحث کا وقت ختم ہو گیا ہے، رات کے آخری حصے میں اپنے گھر والوں کو لے کر یہاں سے نکل جائیے، اور ایک بات یاد رکھیے گا، پیچھے مڑ کر کوئی نہیں دیکھے گا۔ پیچھے مڑ کر کیوں نہیں دیکھنا تھا؟ کیونکہ عذاب کا منظر اتنا بھیانک ہونے والا تھا کہ انسان کا دل پھٹ سکتا تھا۔ ساتھ ہی حکم ملا کہ آپ کی بیوی آپ کے ساتھ نہیں جائے گی، اس کا انجام بھی وہی ہوگا جو اس قوم کا ہوگا۔ حضرت لوط علیہ السلام اپنے پریوار کو لے کر خاموشی سے شہر کے باہر نکل گئے۔ پوری بستی گہری نیند میں سو رہی تھی۔ جیسے ہی صبح کا سورج نکلنے والا تھا، اشراق کے وقت میں اللہ کا قہر ٹوٹ پڑا۔ سب سے پہلے آسمان سے ایک بھیانک چیخ آئی۔ آواز اتنی تیز تھی کہ لوگوں کے کلیجے پھٹ گئے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس پوری بستی کو اپنے پروں کے کنارے پر اٹھایا۔ تفسیر ابن کثیر بتاتی ہے کہ وہ زمین کے ٹکڑے کو آسمان کی طرف اتنا اوپر لے گئے کہ پہلے آسمان کے فرشتوں نے ان بستیوں کے کتوں کے بھونکنے اور مرغوں کی آواز سنی، اور پھر اللہ کا حکم ہوا، اسے الٹا کر دو۔ جبرائیل علیہ السلام نے اس شہر کو اوندے منہ زمین پر دے مارا۔ سزا یہی ختم نہیں ہوئی، ابھی تو پتھروں کی بارش باقی تھی۔ قرآن کہتا ہے کہ اللہ نے اس پر پکی ہوئی مٹی کے پتھر سجیل برسائے، اور سب سے ڈراؤنی بات یہ تھی کہ وہ پتھر نشان لگائے ہوئے تھے، یعنی ہر پتھر پر اس گنہگار کا نام لکھا تھا جسے وہ جا کر لگنے والا تھا۔ جو گھر کے اندر تھے، پتھر چھت توڑ کر انہیں لگے، جو بھاگ رہے تھے، پتھر ان کا پیچھا کر کر انہیں لگے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی، جو ان کے ساتھ کچھ دور آ گئی تھی، جب اس نے دھماکے کی آواز سنی تو اس سے رہا نہیں گیا۔ اس نے اللہ کا حکم توڑا اور پیچھے مڑ کر دیکھا۔ اس نے چلا کر کہا، ہائے میری قوم! اسی وقت آسمان سے ایک پتھر آیا اور اسے لگا۔ وہ وہیں کے وہیں پتھر کا ڈھیر بن گئی۔ کچھ ہی پلوں میں سب کچھ ختم ہو گیا۔ جو زمین کل تک جنت تھی، جہاں باغ اور محل تھے، وہاں اب گہرا بدبودار اور کھارا پانی بھر گیا۔ اللہ نے اس جگہ کو دنیا کا سب سے نچلا حصہ بنا دیا۔ آج وہی جگہ ڈیڈ سی ہے۔ اس پانی میں آج بھی زندگی نہیں ہے۔ جیسے وہ زمین چیخ چیخ کر کہہ رہی ہو کہ یہاں فطرت کا خون ہوا تھا۔ یہ واقعہ ہمیں صرف ڈرانے کے لیے نہیں سنایا گیا، یہ آج کے دور کا آئینہ ہے۔ ذرا اپنی زندگی کو دیکھیے، آج بھی دنیا میں وہی ہو رہا ہے۔ آج بھی لوگ سڑکوں پر جھنڈے لے کر نکلتے ہیں اور کہتے ہیں کہ لڑکا لڑکے سے شادی کرے، لڑکی لڑکی سے شادی کرے، یہ ہمارا حق ہے، جسے وہ آج لو از لو کہتے ہیں۔ تو شروع میں انہیں لگتا ہے کہ وہ ماڈرن ہو گئے ہیں، وہ آزاد ہیں۔ قرآن اسے کھلی بے حیائی اور قدرت کے خلاف جنگ کہتا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی غلطی یہ تھی کہ انہوں نے برائی کو برا ماننا چھوڑ دیا تھا۔ انہوں نے گناہ کو اپنا کلچر بنا لیا تھا۔ اس کہانی سے ایک اور بڑا سبق ملتا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی نے وہ برا کام خود نہیں کیا تھا، لیکن اس نے برائی کا ساتھ دیا تھا۔ وہ ان لوگوں کے ساتھ کھڑی تھی، اس لیے اس کا انجام بھی انہی لوگوں کے ساتھ ہوا۔ اگر ہم برائی کو ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو کم سے کم دل میں اسے برا ضرور سمجھے۔ جس دن ہمیں برائی لگنی بند ہو جائے، سمجھنا ہمارا ایمان خطرے میں ہے۔ ایک ریسرچر نے 10 سال کی محنت کے بعد ایک تباہ ہو چکے پرانے شہر کو ڈھونڈ نکالا۔ ریسرچ سے پتا چلتا ہے کہ وہاں کی زندگی اچانک ختم ہو گئی تھی جب لوگ اپنے روز کے نارمل کام کر رہے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ اہل سادوم کی نشانیاں ڈیڈ سی کے پاس ابھی بھی موجود ہے، جو لوگوں کے لیے ایک عبرت مانی جاتی ہے۔ آج بھی ڈیڈ سی کا وہ کھارا پانی گواہ ہے کہ اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے۔ روایتوں کے مطابق ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے شیطان سے پوچھا کہ اللہ کے نزدیک سب سے برا عمل کیا ہے؟ ابلیس بولا، جب مرد سے اپنی خواہشیں پوری کرے اور عورت سے اپنی خواہش پوری کرے۔ حضرت
ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص پر اللہ پاک کی لعنت ہو جو قوم لوط والا عمل کرے۔ میں LGBT کمیونٹی کا بالکل سپورٹ نہیں کرتی، میں ٹوٹلی ان کے خلاف ہوں۔ مجھے لگتا ہے ان کے برین میں کوئی بیماری ہو گئی ہے۔ میرا ماننا ہے کہ انہیں کسی قانون کی ضرورت نہیں ہے، انہیں اپنے دماغ کا علاج کروانے کی ضرورت ہے۔ اگر اس ویڈیو نے آپ کے دل پر دستک دی ہے تو کامنٹ میں ضرور بتائیں کہ آپ LGBTQ کا سپورٹ کرتے ہیں کہ نہیں، اور آپ کیا سوچتے ہیں ان کے بارے میں، ضرور لکھیں۔ صدقہ جاریہ کے لیے اس ویڈیو کو شیئر کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تو یاد سے فش ٹاک 26 چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ السلام علیکم۔